اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل الحمدللہ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور ہمیشہ خوشی بھری زندگی آپ کو عطا کرے اور آپ کو نیک بنائے اور آپ کی آخرت کا سفر آپ کا بالکل آسان کر دے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ اللہ کے لیے وقت نکالو۔ اللہ کے لیے آپ وقت نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے؟ جس انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے یا آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے دنیا میں، تو کیا وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو؟ کیا وہ مال اور دولت، بنگلے، گاڑیوں کی طرف ڈگری جمع کرے گا؟ یا جو چند گھڑیاں زندگی کی باقی ہیں ان میں اللہ کو منانے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی آپ دوڑ لگائیں؟ صحابہ کرام کیا تھے؟ صحابہ کرام کے اندر یہی احساس زندہ تھا، انہیں اس بات پر کامل بھروسہ تھا کہ موت کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ آ سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی جتنی گھڑیاں میسر ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر، اس سے پہلے کہ موت اچک لے جائے اور ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ آج کیا ہے، ہم دنیا میں غافل ہیں، دنیا کی چیزوں کے پیچھے پریشان ہیں، ہم نے یہ بنانا ہے، ہم نے گھر بنانے ہیں، بہت سی چیزیں ہم دماغ میں لے کے بیٹھے، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا حساب ہونا ہے، ہم کتنا کچھ کر رہی ہیں، کیا ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اتنا پتہ ہے، ہمارے اندر اتنا علم ہے قرآن کا؟ کیا ہم نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ہمیں پورا دن یہ پریشانی ہوتی ہے کہ دوپہر کو کیا ہے کرنا ہے، ہم لوگوں نے دوپہر کو کیا بن رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں، ہم نے آج یہاں جانا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، اتنے پیسے آئے ہیں، اتنا کچھ کرنا ہے، آپ کی زمینیں ہیں، وہ بنانا ہے، فلاں بنانا ہے۔ کبھی یہ پتہ ہے کہ قرآن ہم نے پڑھ لیا، ہم نے اسے سمجھ لیا، اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی یہ سوچا کہ ہم اللہ سے دور تو نہیں ہو رہے، ہم دنیا کے قریب ہو رہے ہیں، جو دنیا اب نہیں ہے، ختم ہو جانی ہے دنیا۔ 2 لمحے کی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کب اللہ کے پاس چلے جائیں گے، 2 لمحے کی زندگی کا نہیں پتا۔ ہم کیوں غافل ہوئے ہیں اپنی موت سے؟ ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تندرست ہیں تو موت نہ آئے گی، ہم تو بھائی تندرست ہیں، ہم تو بہت توانا ہیں، ہم جوان ہیں، ہمیں تو موت ہی نہیں آئے گی۔ کچھ کہتے ہیں جوان ہیں تو بوڑھے ہونے تک مہلت ہے ہمیں، مطلب ابھی ہم جوان، ہم جتنے گناہ کر لیں ٹھیک ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے نمازیں پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کو وہ انسان مطلب بہت پسند ہے جو جوانی میں قرآن پڑھے، اتنا عبادت کرے، اللہ کو جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کی طرف لگو، آپ کا جو دل ہے اللہ کی طرف زیادہ مائل ہو، آپ بالکل اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، قرآن پڑھیں۔ آج کل کیا دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں، بہت سی دنیا کی چیزیں کر رہے ہیں، اچھی پریشانی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں ہمیں، یار ہم نے یہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو دنیا کی چیزیں ختم ہو جانی ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچوں نے قرآن پڑھا ہے، کہ وہ قرآن کے مطابق ہمارے گھر میں جو ماحول ہے وہ قرآن کے طریقے کے مطابق ہے، یا اپنی طرف سے ہم سب کچھ چل رہا ہے گھر کا؟ آج کا جو ماحول ہے وہ بہت برا ماحول آتا جا رہا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت پہ بہت غور کرنا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو جو دین کی تعلیم دینی ہے تاکہ وہ آگے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے سکے، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک دینی معاشرہ بن سکے۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں بہت دین نہیں ہے، معاشرہ ایک عجیب سا بن چکا ہے۔ فلسطین ہمارے بہن بھائی، ان پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پاکستانی نہیں کھڑے ان کے ساتھ۔ ہمیں چاہیے ان کے لیے دعا کریں۔ ہماری حکومت کچھ نہیں کرتی، مگر ہمارا تو فرض ہے کہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا ان کے لیے، اللہ سے دعا مانگے ان کے لیے۔ دل روتا ہے اندر سے جب ان کو دیکھا، ان کی ویڈیوز دیکھ کے، ان کو دیکھ کر کہ ان پہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، یار ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ تو اپنی زندگی
اپنی دنیا کی زندگی میں مت لگ جائیں پورا، اپنی آخرت کا بھی سوچیں۔ اس لیے اپنی جو آپ کی ایک سانس ہوتی ہے نا، اس کی قدر کیجیے۔ ایک ایک سانس آپ پہ لمحہ جو ہوتا ہے نا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جیسے آج کا دن ہے، اس میں آپ نے پورا دن کیا کیا؟ قرآن پڑھا نہیں پڑھا؟ اپنے قرآن کو دیکھیے کہ میں نے قرآن پڑھا نہیں پڑھا، میں نے عبادت کی ہی نہیں کی، میں نے نماز پڑھی، میں نماز کو چھوڑ تو نہیں دی۔ اور جب نماز پڑھو تو دھیان پورا نماز میں، تو کوشش کریں، کوشش نہیں آپ نے کرنا ہے، آپ نے اللہ کی طرف لگانا ہے، آپ نے دنیا کی طرف نہیں مائل ہو جانا، تو اللہ کی طرف مائل ہو۔ اور اپنی جو سانسیں ہیں ان کی قدر کریں۔ اب آپ اپنی ایک ہر لمحے کو قیمتی سمجھیں، اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں، ان سمجھ کر اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر لیں۔ دنیا میں بہت کچھ جمع ہوگا، دنیا میں ہزار چیزیں، آپ لوگ زمینیں جمع کریں گے، مطلب کیا بلڈنگز بنا لیں گے، آپ لوگ پیسے جمع کر لیں گے، وہ سب کچھ ابدی ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اصل آپ نے کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کرنا ہے، اپنی جو قبر ہے اس کو ایک سکون، ایک عافیت آپ کو محسوس ہو، کیونکہ قبر میں جو حساب ہوگا نا، جو قبر کی منزل ہے نا جہاں سے آپ نے گزرنا ہے، وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ کبھی سوچیں گے بھی نا بھائی، میں تو کہتی ہوں آپ کو خوف آئے گا، آپ اتنا ڈر جاؤ گے کہ آپ کہو گے بس اب ہم نے دنیا کو دیکھنا ہی نہیں، ہم اللہ کی طرف مائل ہوں گے۔ اللہ نے بھی اتنا پیارا قرآن ہمارے لیے بھیجا ہے، جب آپ اسے پڑھتے ہو نا ایک لفظ، تو اتنا سکون ملتا ہے نا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو بہت سکون ملے گا۔ اتنا پیارا قرآن ہے، ان کے اندر باتیں، اس کے اندر جو اللہ نے ہر چیز بتائی، کہ ایک لفظ اتنا پیارا، اتنا کا ترجمہ اتنا پیارا ہے کہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو دل پہ جا کے لگتا ہے۔ اور دل، اگر قرآن پڑھ لیا آپ لوگوں نے، کتنا قرآن پڑھ لیں، اگر اس پہ عمل ہی نہیں کیا تو فائدہ پڑھنے کا۔ اس لیے قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اپنے گھر کا ماحول دینی رکھیں، اپنے گھر میں جو ماحول ہے اس کو دینی بنائیں۔ اور پلیز اس دنیا کے پیچھے مت بھاگیں، اس دنیا کی طرف مائل مت ہو۔ میرا صرف یہ آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ آپ آخرت کا اپنا سوچیں اور اللہ کی طرف مائل ہوں، اللہ کی طرف مائل ہوں، اللہ کی طرف روح لگائیں، اللہ کی طرف مائل ہوں، قرآن پڑھیں، عبادت کریں۔ جزاک اللہ خیر۔